اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میری گزارش ہے کہ ایام عزا کے چند روز اور باقی رہ گئے ہیں۔ ان ایام عزا میں 2 مہینے جو ہم نے درس اور سبق حاصل کیا ہے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس میں، جلوس عزا میں، اور جو ہم نے غور و فکر کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں اس کو ہم استعمال کریں اور عملی جامہ پہنائیں۔ ہم نے جو کچھ سبق حاصل کیا ہے، نہ یہ کہ صرف اپنی ذات کے اندر اس کو سمو دیں، بلکہ اطراف میں، اپنے قرب و جوار میں، اپنے اعزاء و اقربا میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، پوری دنیا میں پیغام اہل بیت، پیغام سید الشہداء یعنی پیغام انسانیت، جو کہ چینل ون کا بھی موٹو ہے، اس کو پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ آئیے اسی کے ساتھ آقا کا استقبال کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت جو کربلا معلیٰ اور عراق کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے انشاءاللہ پروردگار اسی طرح سے آپ کی زیارتیں، دعائیں اور 40 کی زیارت کو قبول فرمائے۔ اللہ آمین۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ اسی کے ساتھ میں پروگرام شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلا سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں افریقہ سے بول رہا ہوں۔ میں میرے پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہوں، میری وائف اور میرے بچے ساتھ ہیں۔ میرے پیرنٹس ایسے ہیں کہ میری وائف کو پسند نہیں کرتے، ہر روز کچھ نہ کچھ جھگڑے ہوتے، اور میرا باپ تو بہت شراب پی رہا ہے اور اس کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ لوگ کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں؟ اور دوسری ایک بات تھی کہ جو بیوی کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ بہت نمازی ہے، اللہ کی بندی ہے۔ میں خود نماز نہیں پڑھ رہا تھا، روزے نہیں رکھ رہا تھا، لیکن اسی کی وجہ سے آج روزے بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں۔ میرے کو اللہ کے دربار میں لائی ہے پورا کا پورا، تو وہ لوگ کو وہ لڑکی پسند نہیں ہے، تو اس میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی افریقہ سے سوال کر رہے ہیں، 2 سوال ملے جلے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ بقول ان کے باپ شراب پیتے ہیں اور بیوی دیندار ہیں، وہ پسند نہیں کرتے ہیں بہو کو۔ اب ان کے لیے مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ایک طرف والدین ہے، ایک طرف بیوی ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک پہلی بات تھی کہ والدین پسند نہیں کر رہے ہیں بہو کو اور اس کی بنا پہ گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے، تو اگر صرف یہیں تک بات ہوتی تو یہ بات سمجھائی جاتی کہ کوشش کریں کہ والدین اور بہو کے درمیان رابطہ خوشگوار ہو جائے اور اسی گھر میں خدمتوں کے ذریعے سے ساس سسر کا بہو دل جیت لے۔ لیکن وہ جو دوسری بات انہوں نے بیان فرمائی کہ ان کے والد پروردگار سب کو محفوظ رکھے، وہ شراب کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر نہ صرف یہ کہ ان کا دیندار زوجہ کا اس گھر میں قرار دینا زوجہ کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ آئندہ آنے والی نسل کے لیے بھی نقصان کا سبب بنے گا۔ اور ایسے موقع پر ان کے لیے ذمہ داریوں کے طور پر بہتر یہ ہے کہ اگر ماں باپ ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں یا گھر میں کوئی ایسی نوکرانی قرار دی جائے کہ جو ان لوگوں کا خیال رکھ سکے، تو اس صورت میں انہیں علیحدہ گھر لے کر رہنا چاہیے۔ البتہ اپنا رابطہ اپنے والدین سے منقطع نہ ہونے دیں، مسلسل اپنے والدین کے خدمتوں میں مصروف رہیں اور کوشش کریں کہ ظاہر ہے کہ اب والد ہیں تو ان کی عمر بھی اب اس پڑاؤ میں ہوگی کہ اب انہیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ان کو نصیحت کے ذریعے یا فیکٹس یا نقصانات کو بتا کر اس شراب کی بیماری سے اپنے والد کو نجات دلائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ حضرت علی نے دور خلافت کے وقت باغ فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اکثر افراد یہ سمجھتے ہیں کہ صدیقہ عالمیان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا باغ فدق، جو کہ سرکار ختم مرتبت کے انتقال کے بعد ان کے قبضے میں تھا، تو اس وقت کیا بیوی کے گھر میں فاقے نہیں ہوتے تھے؟ فاقے جب بھی ہو رہے تھے،
تو باغ فدق جو ہے در حقیقت یہ لوگوں کو سمجھانا ہے، اور آپ بہتر طور سے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ فدق کا معاملہ کوئی پراپرٹی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تھا. اس کو سمجھا دیں آپ. آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ فدق جو ایک باغ کی شکل میں تھا، یہ ایک علامتی طور پر اس حق کے غصب کرنے کے لیے نشانی بن گیا جو امیر المؤمنین کا حق چھینا گیا تھا. لیکن یہ جو بات ہمارے برادر نے پوچھی اس کو بھی واضح کر دیں کہ دو معصوم نے خود اس بات کا جواب دیا ہے کہ وجہ کیا تھی کہ سرکار امیر المؤمنین نے اپنی خلافت کے دور میں اختیار ہونے کے باوجود اس باغ کو واپس نہیں لیا ہے. خود سرکار امیر المؤمنین کا بھی جواب اس نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کا جواب دیا ہے. دونوں معصوم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ظالم اور مظلومہ یعنی سید عالمیان اور جن لوگوں نے باغ فدق کو چھینا تھا، وہ دونوں جیسا کہ فرمایا کہ وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اور اب اللہ کی طرف سے انصاف کا موقع ہے. لہٰذا اس موقع پر امیر المؤمنین نے حق کے سیدہ کو واپس نہیں لیا. دوسری بات جو بیان کی ہے وہ یہ بات بیان کی ہے کہ چونکہ اس دوران تقریباً 25 سال کا وقت گزر گیا تھا، جی اس باغ فدق کو جن لوگوں نے غصب کیا تھا، اتفاقاً اسی اسٹوڈیو میں وہ پروگرام ہم ہی لوگ اتفاقاً پیش کر چکے ہیں جس میں تفصیل بیان کی تھی کہ باغ فدق پہلے دور سے نکلا تو کہاں گیا، پھر دوسرے دور میں آیا تو کہاں تک پہنچا، پھر تیسرے دور میں خاندان والوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، اور پھر ان سب نے بھی اسے بیچا، پھر اس بیچنے کے بعد جو مالک بنا اس نے کسی اور کو بیچا. اس طرح سے بہت سے لوگ اس چھوٹے سے علاقے کے، چھوٹا سا اس اعتبار سے کہ جو بظاہر سامنے آیا، اس کے لوگ مالک بن چکے تھے. مولا نے یہ بات فرمائی کہ اگر اس موقع پر اس باغ فدق کو واپس لیا جائے تو بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جو بے گھر ہو جائیں گے، بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جنہوں نے نادانی کی بنا پہ رقم دی ہے، وہ اپنی رقم سے زمین کے چلے جانے کے بعد محروم ہو جائیں گے. اس بنا پر چونکہ بہت سے لوگ قابض ہو چکے ہیں، حق یا ناحق تو سبھی ہیں، لیکن بہت سے ناواقفیت کی بنا پر، تو اب اس بنا پر ان افراد کو ان زمینوں سے باہر نکالنے کے بجائے ان کو ایز اٹ از رکھا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ کا حق چھینا گیا تھا اور آج تک اس حق کو واپس نہیں کیا گیا ہے. یعنی وہ مظلومیت آج بھی باقی ہے، اور سیدہ کی اس زمین پر غیروں نے قبضہ کیا اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئے. یہ حرام مال تھا کہ جو ان کے شکم میں گیا، اور میدان محشر میں ان کا شدید حساب اس بنا پر ہونے والا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی، میں سری نگر جموں اینڈ کشمیر سے علی بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے کوئی سوال نہیں، بٹ آپ سے گزارش ہے، جو کہ آپ اربعین کا وقت دکھا رہے ہو، ایٹ لیسٹ وہ 2 گھنٹے چلنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 9 چلائیے ٹی وی پہ. میں ون چینل سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ کی اور سے یہ پیغام آگے پہنچے ون چینل کو، پلیز زیادہ سے زیادہ 9 چلے، اور اربعین کا واک بھی دکھائے، ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے، 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے. اب آدھا گھنٹہ دکھاتے اسے دل نہیں بھرتا ہے. تھینک یو سو مچ. بریلی یو پی سے میں دن چینل کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑا کام انہوں نے کرا ہے. آپ کسی چیلم کے دن ہمیں ڈائریکٹ لائیو کو دکھایا ہے، رزالٹ کرائی ہے، اور نجف ٹو کربلا کی رزالٹ کرائی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. سے مولا سے سب سے دعا ہے اس چینل کو دنوں رات ترقی سے. آمین آمین. شکریہ. السلام علیکم، میرا نام معیش مرزا ہے. ہم لوگوں نے آپ کا کربلا کا چینل دیکھا، ہمیں اتنی بہت خوشی ہوئی ہے. میری امی کو بھی ہمارے دل سے آپ کے لیے اتنی دعائیں نکل رہی ہیں. آپ نے ہمیں کربلا کی زیارت کروائی گھر بیٹھے، اور ہم لوگ ایک بار کربلا گئے ہوئے ہیں. اس کو دیکھ دیکھ کے ایسا لگا تھا کہ ہم کربلا میں ہی ہیں، ہمیں وہی منظر یاد آ رہا تھا. پر ہم کبھی اربعین سے نہیں گئے، تو آپ ہمارے لیے دعا کیے گا ایک بار ہم اربعین سے جائیں انشاءاللہ. اور آپ کا چینل ہمیں بہت پسند ہے. بس آپ نے کربلا کی زیارت کروا لی. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. اتفاق سے یہ شرف حاصل ہوا اس بار حجت الاسلام اور مجھے بھی
کہ وہاں مولا کی نوکری میں حاضر ہوئے، اربعین میں مشی میں موقع ملا چلنے کا، اور سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا، اور آقا کا پیغام ہے پوری قوم کے نام، خاص طور سے ہندوستانی قوم اور ناظرین آپ کے لیے، کہ آقا نے فرمایا کہ ہر ہندوستانی شیعہ کو، ہر ہندوستانی مسلمان کو بہترین سے بہترین تعلیم حاصل کرنا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونا ہے۔ جہاں تک کہ اربعین کے واک کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، اس کو یقیناً ہم ایڈمن تک ضرور آپ کی خواہش کو پہنچائیں گے۔ آدھا گھنٹہ کیا 2 گھنٹے کیا، اگر پورے دن بھی چلایا جائے تو وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ دکھایا جا سکتا ہے۔ میں آغا سے بھی درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال تمام ناظرین کو اربعین میں مشی کی توفیق عطا فرمائے، اور کربلا معلیٰ میں حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام، شہداء کربلا علیہ الصلاۃ والسلام، اور دیگر جو زیارات ہیں عراق کی، ان سب کو یعنی جانے کا موقع ملے۔ خاص طور سے میں عراقی عوام کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں چینل ون کی جانب سے، کہ جس طرح سے انہوں نے خدمت کی ہے وہ قابل بیان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آغا آپ کیا فرمائیں گے؟ حضور اکرم جس مشن کو لے کر سرزمین عرب پر آئے تھے، وہ مشن یہی تھا کہ اسلام کی روشنی اس طرح سے پھیلے کہ عرب اور عجم کا فرق مٹ جائے۔ رسالت مآب کے بعد پھر اس روشنی کو پھر اندھیرے تک پہنچا دیا گیا تھا، اور یہ امتیاز پھر پیدا ہو گیا تھا کہ وہ عرب ہیں، یہ عجم ہیں۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں سرکار سید الشہداء پر، امام حسین کے اربعین نے رسالت مآب کے اس مشن کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ بے شک بے شک۔ آج عرب اس انہماک کے ساتھ خدمت کر رہا ہے عجم کی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ عرب ہیں، اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ عجم ہیں۔ اس چیز کو ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی لے کر آنا چاہیے۔ امام حسین کے نام پر ہم سب ایک ہیں، نہ قبیلہ بڑا ہے، نہ قوم بڑی ہے، نہ نام بڑا ہے، نہ خاندان بڑا ہے، نہ پیسے کی بنا پہ کوئی بڑا ہے، نہ اولاد کی بنا پہ، نہ کسی بھی اعتبار سے کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، بلکہ امام حسین کے سامنے سب برابر ہیں۔ بے شک یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمارا واقعاً سلام ہو اس قوم پر کہ جو سال بھر کمائی ہوئی رقم کو زائرین امام حسین پر خرچ کرتی ہے، اور کوئی احسان، کوئی منت، کوئی ایسا جذبہ نہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا، کوئی کہنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حتیٰ شکریہ بھی ادا کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں شکریہ نہیں چاہیے ہے، ہمیں اجر امام حسین سے چاہیے ہے۔ یہ بہت بڑا جذبہ ہے۔ اس جذبے کو ساری دنیا تک پہنچانے اور ساری دنیا کو اس جذبے کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب بھی امام حسین کی خدمت میں نکل پڑیں۔ یقین جانیے جو عزت امام حسین کی خدمت سے ملتی ہے وہ عزت بادشاہت میں نہیں ملنے بے والی شک۔ ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ میں اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی سفر کے مہینے میں ہمارے یہاں مجلس ہوئی تھی، تو انڈیا کے ایک مولانا ہیں دہلی کے، انہوں نے مجلس میں فرمایا کہ جس کے دل میں ولایت علی ہے اس کو نہ تو قبر کا عذاب ہوگا اور نہ اس کو برزخ کا عذاب ہوگا، وہ بھلے اتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن صرف اس کے دل میں ولایت علی ہونا چاہیے۔ باقی جو عذاب ہوگا، جو بھی گناہ ہوں گے ان کا عذاب ہوگا، وہ قیامت میں ہوگا۔ تو میرے دل کو کچھ عجیب سی فیلنگ ہوئی کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ ان سے تو خیر میں نے کچھ نہیں پوچھا، لیکن میں آپ سے پلیز یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ ان کا کہنا صحیح ہے؟ کیونکہ جب ہمارے یہاں جس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے، اور تقریباً ہمارے یعنی کمیونٹی میں، ہمارے مذہب میں تقریباً اللہ کا شکر ہے کہ سب کے ہی دل میں ولایت علی ہے۔ مولا علی کو کون نہیں مانتا؟ وہ شیعہ ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے اگر مولا کو نہ مانے، اہل بیت کو نہ مانے۔ اس کے باوجود بھی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو صدقہ بھی دیا جاتا ہے، اور نماز سے سارے قبر بھی پڑھی جاتی ہے، دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں کہ اللہ میاں اس کے قبر کو عذاب کو کم کر دے، اللہ سب کے عذاب کو کم کر دے۔ تو پلیز مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں؟ روایتوں میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ امیر المؤمنین کی ولایت کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچائے گی اور بغیر امیر المؤمنین کی ولایت کے کوئی اچھائی کام نہیں دے گی۔ بے شک جی۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر اس انسان کا کوئی حساب کتاب نہ برزخ میں ہونے والا ہو یا میدان محشر میں نہ ہونے والا ہو۔ برزخ کے حساب کتاب کا تذکرہ خود ان ہستیوں نے فرمایا ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی محترم شخصیت ائمہ اطہار انہوں نے فرمایا ہے، لہٰذا برزخ کا امتحان ہے اور اسی طرح سے میدان محشر میں بھی سوال جواب ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اس مولانا نے، ان عالم دین نے یہ بات کہی، یقیناً ان کی منشا یہی ہے کہ امیر المؤمنین کی ولایت کو ماننے والا کیا گناہ کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ بے شک جس کے دل میں امیر المؤمنین کی ولایت کو جگہ مل جائے، ممکن نہیں ہے کہ وہ دل کثافت والا ہو، ممکن نہیں ہے کہ اس کے وجود میں کوئی گندگی یا غلاظت پائی جاتی ہو نہیں سکتا۔ اس کے معنی ہے اگر وہ گناہوں سے پاک ہے تبھی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ولایت امیر المومنین کی راہ پر گامزن ہوں، اور ایسا انسان یقیناً پھر اس کو حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی قسم کا حق تلفی ہوئی ہے، کسی کا حق نہیں ادا کیا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو اس کا تو حساب ہونا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شفاعت اہل بیت اطہار میدان محشر میں اس اہل بیت اطہار کے چاہنے والے کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے اور پھر ان کو جنت جانے کا موقع مل جائے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ دارمین اسلام بول رہا ہوں، میرا نام ہے محدود ملک۔ کوشچن ہے، ہمارا نبی جی کتنا دن حیات پہ تھے؟ 63 سال سے، تو کتنا بار وہ نبی جی، ہمارا نبی جی آزان دیا ہے؟ یہ ہم کو جانکاری ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی تھی جب اس دنیا سے رحلت فرمائی، آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ نے کتنی بار اذان دی ہے؟ دیکھیں، اذان کا حکم تو اس موقع پر رسالت باب کو ملا عرش پر۔ جی، میں اس لیے تاکیداً عرش کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس سلسلے میں الگ نظریہ رکھتے ہیں کہ زمین پر کسی نے خواب دیکھا اور یہ اذان سامنے آ گئی۔ اذان خواب نہیں ہے، اذان خواب نہیں ہے، عرش پر رسالت مآب کو یہ اذان ملی جی، اور اس آواز کو آپ نے وہیں پر سنا، جی، اور پھر جب آپ زمین پہ تشریف لائے تو یہ اذان لوگوں کے درمیان آپ نے تعلیم فرمائی اور جناب بلال کو یہ اختیار اور اجازت ملی کہ اس اذان کو آپ جا کر دیں، اور اسی لیے جناب بلال نے مدینہ طیبہ میں اس اذان کو دینا شروع کیا۔ یہ اذان رسالت مآب نے اپنی زبان اطہر پر یقیناً ہر دفعہ جاری فرمایا ہے، اس لیے کہ اذان کا دہرانا ہمارے وہاں مستحبات میں سے ہے، لیکن اب رسالت مآب نے کتنی بار اس کو زبان پر دہرایا اس کا تذکرہ روایتوں میں کہیں نہیں ہے، اور اس کو کوئی کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا۔ جتنی نمازیں پڑھی ہیں واجب نمازیں جتنی پڑھی گئی یقیناً ہیں، دہرایا ہے۔ جی جی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں گجرات بھاونگر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا حرام میں کوئی پرسنٹیج ہے؟ مطلب کہ شراب پینا اتنا پرسنٹیج حرام، جھوٹ بولنا اتنا پرسنٹیج حرام، سود لینا اتنا پرسنٹیج حرام، غیبت کرنا اتنا پرسنٹیج حرام، یا حرام حرام ہے؟ جو بھی حرام کام کرو اس کے سب کے گناہ ایک ہے۔ کیا حافظ۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ گناہوں میں گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، شراب، جوا، سود، امانت میں خیانت کرنا، اس طرح کے جو گناہ، اس میں کیا پرسنٹیج ہے یا سب گناہ ایک طرح کے؟ روایتوں کے مطابق دو طرح کے گناہ ہیں، جی، کچھ کبیرہ ہیں، کچھ صغیرہ ہیں۔ جی، صغیرہ وہ چھوٹے موٹے گناہ ہیں، اور کبیرہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور ان گناہان کبیرہ کے درمیان بھی روایتوں میں بعض کے لیے اشد لفظ آیا۔ مثلا ایک عمل کے لیے کہا گیا کہ اشد الذنوب ہے، جی، کذب کے لیے بھی آیا کہ یہ مفتاح و کل، یعنی تمام چیزوں کے لیے چابی ہے برائیوں کی، جھوٹ، یعنی جھوٹ، جی، کذب، جھوٹ کے لیے۔ جی۔ تو اس طرح سے بعض روایتوں میں بعض گناہان کبیرہ کو بہت بڑا قرار دیا گیا، شراب کو کہا گیا ہے مثال کے طور جی، پہ شراب کے لیے۔ تو ان کے درمیان بھی فرق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس زمانے میں پرسنٹیج کا تصور نہیں تھا، جی، یعنی پرسنٹیج کے طور پہ کہ 70%، 80% یا 20%، اس قسم کی چیزوں کا تصور نہیں تھا۔ مجموعی طور پر جو روایت میں وارد ہوا ہے کہ گناہ چھوٹے بڑے نہیں ہوتے،
بلکہ جس عظیم ذات کی بارگاہ میں انجام دیے جائیں اس کی بنا پر، اس ذات کی بلندی کی بنا پر یہ چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی قرار پاتی ہے۔ تو معصیت چونکہ اللہ کی ہے، لہٰذا ہر چھوٹی چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی ہے۔ ہم کو پرسنٹیج یا گناہوں کے درمیان فرق کرنے کے بجائے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روایتوں میں ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بار بار کرنا یہ گناہ کبیرہ کا درجہ رکھتا ہے۔ لہٰذا اس بحث میں جانے کے بجائے کہ کون کتنے پرسنٹ، کتنا زیادہ یا کتنا کم گناہ ہے، کہ اگر کم ہے تو اختیار کر لیا جائے، زیادہ ہے تو اس کو نہ اختیار، ان پیسوں میں جانے کے بجائے ہمارا مطمع نظر، ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کوئی گناہ نہیں پایا جائے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس لیے کہ ہم رسالت مآب کے پیرو ہیں، اور اس لیے بھی کہ ہم اہل بیت اطہار جیسے معصوم افراد اور ہستیوں کے پیرو ہیں، ہمارے اندر گناہوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم۔ سرکار، آپ کے درمیان میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی جو جانشین رسول اور ان کو خلیفہ بنایا گیا، انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزاری، اور بنی امیہ نے بھی ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ بنی امیہ نے رسول اللہ سے جنگ نہیں کی، ان کی وفات کے بعد حضرت علی سے جنگ کیوں کی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی ہیں کون؟ جب انہیں اس کا علم تھا کہ وہ داماد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تو ان سے جنگ کرنے کا سلسلہ انہوں نے کیوں بنایا؟ یہ تو جنگ رسول اللہ سے بھی لڑ سکتے تھے، وہ جو حضرت علی سے ان لوگوں نے کیا ہے، حضرت علی کو جس طرح سے انہوں نے ذلیل کیا ہے، تو اس کی رسول اللہ کے ساتھ ایسے حالات کیوں نہیں پیش کیے انہوں نے؟ کہ اس کے اوپر کبھی غور کیا گیا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ اب جواب دیجیے گا۔ جی، یہ جتنی بھی جنگیں جی، مکے سے لشکر جب مدینہ طیبہ آیا ہے تو اس لشکر کا سردار کوئی نہ کوئی بنی امیہ کا بڑا تھا۔ جی، تو ہمیشہ یہ جو جنگ رہی ہے وہ اہل بیت اطہار اور بنی امیہ کے درمیان رہی ہے۔ جی، بنی امیہ ہمیشہ برسر پیکار رہے۔ جی، پہلے کیا ہوتا تھا، شاید اس لیے ہمارے بزرگوار کو دھوکا ہوا ہو، پہلے کیا ہوتا تھا، یہ سب کافر تھے، جی، اور پھر کافروں کے انداز میں آتے تھے، مسلمانوں سے جنگ کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد ظاہری طور پہ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور اب مسلمان بن کے آئے اور اہل بیت اطہار سے ٹکرائے۔ تو بس یہی فرق ہے کہ جب بنی امیہ نے رسالت مآب سے جنگ کی ہے تو اس زمانے میں جب کافر تھے علنی طور پر، جی، اور پھر اہل بیت اطہار سے اس زمانے میں جنگ کی ہے ان افراد نے کہ جب کفر اندر تھا، زبان پر ایمان تھا۔ تو یہ ہر زمانے میں ان سب نے رسالت مآب اور اہل بیت اطہار سے جنگ کی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جنگ بدر اس کی گواہ، جنگ احد اس کی، جتنی جنگیں مکے سے ہوئی ہیں، جی، مکے سے آنے والے افراد میں بنی امیہ شامل ضرور رہے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل نوگامی میرٹھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، آج میں آغاز سے جناب آسیہ کے تعلق سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آسیہ ایک بڑی مومنہ عورت تھی، اور فرعون جب کہ ایک بہت بڑا ظالم حاکم تھا، تو جناب آسیہ کی شادی فرعون جیسے ظالم سے کیسے ہوئی؟ یہ میرا سوال ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ رسالت مآب کے گھرانے میں بھی ایسے افراد دکھائی دیں گے کہ جنہوں نے رسالت مآب کو تکلیف پہنچائی۔ جی، تو یہ پورا نظام ہے۔ اس نظام میں ہمیشہ پروردگار نے اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں میں قرار دیا ہے، اور یہ آزمائش کبھی اولاد کے ذریعے ہوئی ہے، کبھی زوجہ کے بگڑنے کے ذریعے سے ہوئی ہے، کبھی شوہر کی خرابی کی بنا پر زوجہ کی آزمائش ہوئی ہے۔ جناب آسیہ یقینی طور کے اوپر مومنہ تھی، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا۔ جی، تو ظاہر ہے کہ اس چھپا کر رکھنے کا نتیجہ ہے کہ اب ان کا عقد، اس زمانے میں تو ایمان کا تصور اس انداز میں نہیں تھا، تو اب ان کا عقد اگر ہوگا تو اس زمانے کا جو کافر ہوگا، ان کی آزمائش یہ ہے جو سب سے بڑا کافر، جی، بلکہ وہ جو اللہ کے مقابل خدائی کا دعوے دار ہے، اس سے ان کا عقد ہو رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، اور اسی لیے پروردگار نے جناب آسیہ کو بھی اور اس قسم کی خواتین کو مسلمانوں کے لیے اور مؤمنوں کے لیے
تختہ مشق ہی نہیں بلکہ نمونہ عمل قرار دیا ہے کہ ان کے جیسی زندگی گزارنی چاہیے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ پروردگار نے فرعون کی بیوی کو سارے مؤمنین کے لیے نمونہ عمل قرار دیا کہ ان کی طرح سے دیکھو، تم ذرا سا مشکلات دیکھ کر ایمان کو چھوڑ بیٹھتے ہو، آؤ دیکھو ان سختیوں میں ہونے کے باوجود ایک کنیز پروردگار ہے کہ جو اپنے ایمان کو ذرہ برابر بھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. یہ اصل آزمائش ہے کہ جس میں پروردگار اپنے نیک بندوں کو قرار دیتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ہم کولکاتہ سے بول رہے ہیں. میرا مسائل ہے، میری لڑکی شادی شدہ ہے مگر طلاق ہو گیا ہے، اس کے لیے ہم کو کچھ بتائی چاہیے، اور گھر میں بہت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی تھوڑا کچھ چاہیے. السلام علیکم. بیٹی کی طلاق ہو گئی ہے، گھر میں حالات صحیح نہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. پہلے تو یہ کام کریں کہ گھر میں نماز کا کتنا ماحول ہے اس پر توجہ دیں، ذکر اہل بیت اطہار گھر میں کتنا ہوتا ہے اس پر توجہ دیں، آپس میں غصے کی وجہیں کیا ہیں ان وجہوں کو ڈھونڈیں اور ان وجہوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک عقد کی بات ہے، سورہ طٰہٰ، اس سورے کو پانی پر پڑھ کر یقیناً اس پانی کو استعمال کریں. پروردگار کی برکت اور اس سورے کی برکت سے پروردگار گھر میں یقیناً اچھے رشتے بھیجے گا اور شادی انشاءاللہ منعقد ہوگی انشاءاللہ. اگلا سوال. السلام علیکم. ہم تمام مومنین چینل وین کے بہت شکر گزار ہیں جس سے ہمیں دینی معلومات ہوتے ہیں. آج کا میرا سوال ایک ہی ہے لیکن اس کے چند پہلو ہیں جن کا جواب چاہتا ہوں. سوال اس طرح سے ہے، اگر میں نے غسل جنابت کی تو میں نے نماز بھی ادا کی، اس کے بعد گرمی سے میں نے پھر نہایا، کیا غسل باقی رہے گا اور کیا میں اسی غسل سے دوسری نماز ادا کر سکوں یا دوبارہ غسل یا وضو کرنا ہے؟ اسی طرح اگر میں نے نماز کے لیے وضو کیا اور نماز ادا کی لیکن چند لمحوں کے بعد میں نے گرد و غبار کی وجہ سے منہ ہاتھ دھویا تو کیا دوسری نماز کے لیے مجھے وضو یہی ہے یا نہیں؟ یعنی کیا میں پرانے وضو سے ہی نماز ادا کر سکوں گا یا دوسرا وضو کرنا ہے؟ جواب کا منتظر عاقب ملک، شہر سری نگر. والسلام. غسل جنابت کرنے کے بعد میں غسل باقی رہا، نماز پڑھ لی اور اس کے بعد میں گرمی کی وجہ سے کسی اور وجہ سے نہا لیے اور غسل باقی ہے غسل جنابت، تو کیا آئندہ نماز پڑھ سکتے ہیں اسی غسل سے، یا چہرہ دھو لیا اس کے بعد میں غسل باقی تھا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دونوں سوال کا جواب ایک ہی ہے. جی. جو برادر نے پوچھا ہے کہ غسل کرنے کے بعد دوبارہ نہانے سے آیا غسل ٹوٹتا ہے، وضو کر لینے کے بعد دوبارہ چہرہ دھو لینے سے آیا وضو ٹوٹتا ہے، ان دونوں کا جواب ایک ہی ہے. وہ تمام چیزیں جو وضو کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہیں یا غسل کے کرنے کا باعث بنتی ہیں، وہ دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز اگر نہیں انجام پائی تو غسل باقی ہے. مثال کے طور کے اوپر سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اسی سو جانے کی وجہ سے غسل بھی باطل ہو جائے گا. جی. اور اسی طرح سے وہ چیزیں کہ جو غسل کا سبب بنتی ہیں یا وضو کے ٹوٹ جانے کا سبب بنتی ہیں وہ اگر انجام پائیں تو وضو ٹوٹے گا. چہرہ دھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اب اگر چہرہ دھو لیا تو نہ غسل کے اوپر کوئی اثر ہے اور نہ ہی وضو کے اوپر کوئی اثر ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال. This is S.M. Hanif, village Balkashpur, district Hooghly, West Bengal. I wish to know who is the first human who admitted Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam as Khatimin Nabi. I should have correct answer. میرے بھائی آپ کا آڈیو کلیئر نہیں تھا، لیکن جو میری سمجھ میں آیا سوال میں آغا کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اور نبی سب سے پہلے کس نے کہا؟ رسول اللہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ دیکھیں، ہمارے برادر نے جو بات پوچھی ہے کہ حضور اکرم کو منصب نبوت کب ملا، تو منصب نبوت کی جہاں تک بات ہے یہ خلقت آدم سے پہلے، جب اس کائنات میں کوئی مخلوق نہیں ہے اس موقع پر پروردگار نے یہ منصب اپنے رسول کو عطا فرمایا. اور پہلی دفعہ اللہ ہی نے لفظ نبی کو آپ کے لیے استعمال فرمایا. جہاں تک لفظ رسالت یا رسول کی بات ہے تو رسول اور رسالت منصب ہے، لیکن اعلان کا اختیار آپ کو اس موقع پر اس مکہ معظمہ میں ملا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آیا. وہاں بھی
سب سے پہلے اللہ ہی نے اپنے رسول کو رسول کہہ کر خطاب کیا ہے۔ تیسری بات، اگر خاتم النبیین جو آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے، یہ وہ لقب ہے کہ جس کو خود پروردگار نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس قرآن مجید میں اللہ ہی نے لفظ خاتم النبیین اپنے نبی کے لیے استعمال فرمایا۔ وما کان محمد، قرآن مجید کی آیت شریفہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ اللہ نے اعلان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان سب کو اللہ نے نبوت دی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم ہمارے آخری رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ اور اسی لیے سارے انبیاء، سارے مرسلین آخری رسول کو آخری رسول بھی مان رہے ہیں، خاتم النبیین بھی، اور اپنا سید و سردار بھی۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ کس نے سب سے پہلے رسالت مآب کے لیے وہ احترام کے کلمات استعمال کیے کہ جو نبی یا رسول یا خاتم النبیین کے ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے بعد جس نے سب سے پہلے رسالت مآب کو نبی کہا، رسالت مآب کو رسول کہا، رسالت مآب کو خاتم النبیین کہا، وہ آپ ہی کے نور کا دوسرا ٹکڑا یعنی سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ میں مظفر نگر سے حیدر رضا بول رہا ہوں۔ سب سے پہلے جاوید بھائی اور مولانا خدمت میں سلام عرض ہے۔ میرا سوال تو خیر نگرانی پوچھنا یہ ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام نے شہید ہونے سے پہلے 3 وصیتیں کی تھیں۔ 2 وصیتیں تو ان کی نہ دفن کرنے کیا گیا ان کو اور نہ امام حسین کو اطلاع دی گئی، لیکن قرض کا جو سوال تھا کہ میرے 700 درہم مجھ پہ قرض ہے، میری زیرہ اور تلوار بیچ کے اس کو ادا کر دی جائے، تو کیا ایسا ہوا؟ کیا ابن زیاد ملعون نے وہ قرض ادا کیا؟ بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ شکریہ والسلام۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی جو تیسری وصیت تھی کہ میرا قرض ادا کر دیا جائے، میں مقروض ہو گیا ہوں، تو کیا اس ملعون نے، ان ملائین نے اس شرط کو پورا کیا؟ بعض روایتوں میں ہے، اختلاف ہے، البتہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ کام انجام پایا، لیکن جو اصل پہلو ہے وہ یہی ہے کہ جناب مسلم کو شہادت کے موقع پر بھی اتنا خیال اور یہ احساس کہ بعض لوگوں کا حق ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے، یہ بہت اہم پہلو ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، مجھے یہ کہنا ہے کہ میرے نا پیٹھ کی تھیلی میں پتھری ہے اور ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ اس کی سرجری ہوگی، لیکن میرا دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ، کیونکہ مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے یہ صحیح ہو جائے۔ اور ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے، وہ گارنٹی لے رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میرا دل کشمکش میں ہے کہ میں یہ ٹریٹمنٹ شروع کروں یا نہ کروں، کیونکہ ایلوپیتھک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی سرجری کے علاوہ کوئی دوائی سے یہ نکل ہی نہیں پائے گی۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ میں یہ ٹریٹمنٹ کروں یا نہ کروں۔ آپ پلیز مجھے بتائیں اس کے بارے میں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ پتھری ہے، سرجری کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے ایلوپیتھی میں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کہہ رہا ہے ٹھیک ہو جائے گا، یہ کشمکش میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، علاج تو کرانے کی ضرورت ہے، بغیر علاج کے کوئی دعا اس طرح سے کام نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کریں کہ جن کی بنا پر یہ پتھری آپ کی بڑھ سکتی ہو یا اس کو نقصان ہو سکتا ہو۔ تیسری بات یہ کہ ہمارا اس ون ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام ہے، ایک ملاقات ڈاکٹر کے ساتھ، وہاں بھی اپنا سوال بھیجیں، یقیناً وہاں پر آنے والے ڈاکٹرز بہتر اوپینین دیں گے، اور اپنے سلسلے میں بھی آپ اپنے علاقے میں سیکنڈ اوپینین بھی لیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس قسم کا علاج موجود ہو جس کے ذریعے سے ان کی یہ طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند کریم آپ کو مکمل صحت اور توانائی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں حیدرآباد آندھرا پردیش سے بول رہا ہوں۔ اگر لڑکا یا لڑکی 15 سال کی ہو جائے تب بالغ ہوتے نا، تب کون سے عمل کرنا چاہیے؟ زیادہ تر کتنے عمل ہے؟ تھوڑا جانکاری۔ خدا حافظ۔ کہ پہلے تو جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے اپنے ٹی وی سیٹ کو میوٹ کر دیں، پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کر دیں تاکہ واضح طور سے آپ کا سوال ہم تک پہنچ جائے۔ اور یہ 15 سال لڑکا لڑکی کے بالغ ہونے کہہ رہے ہیں، جبکہ لڑکی کی 9 سال ہے قمری اور لڑکے کا 15 سال،
اس وقت کیا اعمال بجا لانے وہ چاہیے؟ تمام چیزیں جو ایک انسان پر واجب قرار دی گئی ہیں، جی من جملہ نماز، جن میں روزہ بھی شامل ہے، حج اگر واجب ہو جائے شرائط کے ساتھ، خمس ہے، وہ تمام واجبات کہ جنہیں اللہ نے لازم قرار دیا ہے ان سب پر عمل پیرا ہونا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد پہلی نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے تو بالغ ہو جانے کے بعد جو پہلے دن کا روزہ ہوگا اس کو رکھنا ہوگا، یعنی وہ تمام چیزیں جو شریعت کہلاتی ہیں ان کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ جی میں بمبئی سے بول رہی ہوں، کوثر سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنی ہے کہ جس کی 10 سال یا 20 سال کی فرض نمازی قضا ہے اس کی سنت قبول نہیں ہوتی، تو سنت نہیں پڑھنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پلیز مولانا صاحب اس کا مجھے جواب دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا، اور میرے بہت ضروری ہے اس کا جواب سننا کہ فرض نماز چھوٹنے کی وجہ سے سنت قبول ہوگی یا نہیں، اور میں قضا کے ساتھ اپنی جو ریگولر نماز ہے اسے سنت پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض نماز اگر قضا ہو گئی اس کی تو قضا ہے، لیکن سنت نماز اگر قضا ہو گئی، انہوں نے سنت 10 سال کی اگر سنت قضا ہو، فرض قضا ہو گئی ہے تو سنت نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ نہیں، ایسی بات روزے کے لیے ہے جی کہ اگر واجب روزے رہ گئے ہیں تو مستحبی روزے نہیں رکھنے ہیں، لیکن واجب نمازوں کے لیے ایسا ذکر نہیں ہے۔ البتہ واجب نمازیں ان کو ادا کرنا واجب ہے، یعنی اس میں کوئی اور گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اپنی واجب نمازوں کو جتنی جلدی ممکن ہو ادا کر لے جائیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر مستحبات کو انجام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ مستحبات بھی انجام دیتے رہیں، جیسے نماز شب پڑھتے رہیں، جیسے مستحبی نمازیں بقیہ نافلہ ہیں انہیں پڑھتے رہیں، لیکن واجب نمازوں کو جتنی جلدی ممکن ہو ان کو ادا کر لے جائیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بامبے سے بول رہی ہوں، کیا نام ہے میرا؟ ہم لوگ نے گھر کے لیے پیسے جمع کیے ہیں، تو کیا اس پیسے پہ خمس واجب ہے؟ کیونکہ وہی پیسے جمع ہے اور کچھ ہے نہیں اس کے علاوہ۔ شکریہ۔ اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا آلریڈی گھر ہے یا نہیں ہے، لیکن گھر کے لیے پیسے جمع کیے ہیں، کہ اس پہ خمس ہے؟ اگر ان پیسوں پر پہلے خمس نکالا نہیں گیا تھا اور پھر پیسے جمع کیے گئے، جی، اور اگر یہ ان کی ضرورت کا گھر ہے اور ان کے پاس اس گھر کے لینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی کوئی اور گھر نہیں ہے ان کے پاس قیام کے لیے، اور انویسٹ کے لیے بھی یہ پیسہ نہیں جمع کر رہے ہیں یا گھر نہیں بنانا چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس گھر کے لیے رکھی ہوئی رقم پر خمس نہیں دینا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب 1 سال کے اندر گھر بننا شروع ہو جائے، لیکن اگر یہ رکھا رہ گیا ہے اور زیادہ وقت گزر گیا ہے اور گھر نہیں خرید رہے ہیں تو پھر ان کو اس پیسے پر بھی خمس دینا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں محمد علی بول رہا ہوں عبداللہ پور میرٹھ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہاتھ پہ ٹیٹو بنوا سکتے ہیں؟ ہاتھ پہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے پہ ٹیٹو بنوا سکتے ہیں، اور وہ ٹیٹو بنوانے کے بعد کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ہماری شیعہ برادری کے بہت سارے لڑکے بنوائے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور ان سے جب بھی یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیٹو تو کھال کے اندر ہے، کھال کے اوپر نہیں، اور وضو سے اس چیز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا ایسا مناسب ہے یا نہیں؟ شکریہ۔ جی، کیا فرماتے ہیں آپ؟ شرعی طور پر فتوے کی جہاں تک بات ہے کہ اگر یہ پانی کے لیے رکاوٹ نہیں بن رہا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو پسند نہیں کیا گیا ہے تو ضرورت نہیں ہے اس کو اختیار کرنے کی۔ بہت بہت شکریہ، اگلا سوال۔ السلام علیکم، ہم سری نگر کشمیر سے بول رہے ہیں، میرا نام میسم ہے۔ میں بولنا چاہتا ہوں کہ جمعہ کی نماز میں پڑھتا ہوں، جمعہ کی نماز میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، اس کے بدلے میں پڑھتا ہوں ظہر اثر۔ کیا مجھے وہ کس ٹائم پہ پڑھنی ہے؟ مجھے وہ جمعہ کے بعد پڑھنی ہے کہ آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بولیے۔ یہ کسی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو اس وقت ظہرین پڑھتے ہیں، تو جس وقت جمعہ ہو رہا ہے اس وقت ظہرین پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اول وقت آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر جمعہ نہیں پڑھ پائیں تو اسی وقت پہ آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے۔ السلام علیکم، میرا نام ناوش مرزا ہے۔ میرا سوال کا بہت دکھ ہوا مجھے، اور میرا سوال یہ ہے کہ امام خمینی کو امام کیوں کہا جاتا ہے؟ امام تو ہمارے 12 ہیں، ان کو امام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس
لوگ اس سے بہت بحث کرتے ہیں. اپنے سیاسی ہم ان کو امام خمینی کو کا درجہ دیا گیا، اس بارے میں آپ بتائیے. اور میرا ایک سوال تھا، پچھلے ہفتے میں نے کیا تھا کہ سروائکل کی پرابلم ہے، تو آپ نے کہا تھا دوائی پہلے دوا کیجیے پھر دعا میں. 5 مہینے سے میں دوائی کر رہی ہوں، آپ میری صحت کے لیے دعا کیجیے اور مجھے بتائیے میں اب کیا کروں. میرا 5-6 مہینے سے بہت ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے، مجھے ابھی تک شفا نہیں ملی ہے. کوئی دعا بتائیے اور میرے لیے دعا کریے. خدا حافظ. دیکھیں قرآن مجید میں آیے شریفہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ خدارا، دعا کا آخری حصہ کہ خدارا متقین کے لیے مجھے امام بنا دے. تو یہ تو قرآن مجید کی دعا ہے کہ جس میں بندہ پروردگار سے کہہ رہا ہے کہ مجھے امام بنا دے. ایک امامت وہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، ایک امامت وہ ہے کہ جو بندے عقیدت کی بنا پر یا کسی رتبے کی بنا پر کسی کو دے رہے ہوں. جیسے آپ نے استعمال کیا امام جماعت کے لیے لفظ امام استعمال ہوتا ہے. ہمارے علاقوں میں پیش نماز کو پیش امام کہا جاتا ہے. تو یہ پیش امام جو لفظ، البتہ یہ لفظ کی ترکیب صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں بھی لفظ امام استعمال کیا گیا. یہ انسان کسی شخص کو چونکہ اپنا مقتدا مان رہا ہے، اپنا رہبر مان رہا ہے، لہٰذا اس کو امام کہنے میں کوئی قباحت، کوئی ممانعت نہیں ہے. مشکل کس بنا پر پیدا ہوتی ہے؟ چونکہ ہم عربی زبان اور فارسی زبان کے کلچر سے ناواقف ہیں، لہٰذا ہم کو اس پر آبجیکشن ہوتا ہے. معصوم جو اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہیں وہ صرف 14 ہیں اس امت اسلامیہ میں. ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، اور ان 12 کے علاوہ کوئی امام برحق یعنی اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا امام نہیں ہے. ہاں البتہ ان کے علاوہ عربی لینگویج کے اعتبار سے ان کی تہذیب میں ہے، وہ امام خوئی بھی کہیں گے، امام سیستانی بھی کہیں گے، امام خمینی بھی کہیں گے، امام خامنائی بھی کہیں گے. یہ لفظ ایک کامن لفظ ہے کہ جو کبھی کبھی رہبر کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں چونکہ اس لفظ کو نہیں استعمال کیا جاتا، لہٰذا ہم کو یہ آڈ محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی شخص امام خمینی کو معصوم مانتے ہوئے امام نہیں کہتا. بے شک. کوئی بھی شخص امام خوئی کو امام مانتے ہوئے، معصوم مانتے ہوئے امام نہیں کہتا. ہم انہیں معصومین کا فقیہ مانتے ہیں، ہم انہیں معصومین کے در کا علم حاصل کرنے والا ایک بہترین انسان مانتے ہیں. اور اس اعتبار سے اگر لفظ امام کو استعمال کیا جائے تو کوئی عیب نہیں ہے. قرآن مجید میں اس لفظ کو دعا کے مقام پر کہنے کے لیے، زبان پر جاری کرنے کے لیے تاکیداً کہا گیا. دوسرا سوال ہے کہ بیمار ہیں تو اس کے لیے دعا کر دیجیے. پروردگار عالم ان کی تمام بیماریوں کو، اور بالخصوص جس بیماری کا انہوں نے تذکرہ فرمایا ہے اس بیماری سے انہیں بھی، اور اس طرح کی بیماری جن مؤمنین کے وہاں بھی ہے ان سب کو پروردگار امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. الہیہ. اگلا سوال. السلام علیکم، ہم سری نگر کشمیر سے بول رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ہر روز شام کو ارادہ کرتا ہوں کہ میں نماز کے لیے اٹھوں صبح، لیکن نہیں اٹھ پا رہا ہوں. اس کے لیے کوئی نسخہ بتائیے. صبح کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. رات میں سونے سے پہلے سورہ لقمان کی آخری آیت کو پڑھ لیں، اور چھٹے امام کا وعدہ ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر سونے والا جس وقت کا ارادہ کر کے سوئے گا پروردگار انشاءاللہ اس موقع پر اسے ضرور اٹھائے گا، لیکن وضو کے ساتھ اور پورے ارادے کے ساتھ اٹھنے کے ساتھ نیت سے انسان اس آیت کی تلاوت کرے. بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام گلزار احمد ہے. میں حسین کا ذکر زیادہ چلتا ہے، میں حسن کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت حسن بڑے بھائی تھے، ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے. یہ سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ مظلوم ترین شخصیت ہیں امام حسین کے علاوہ، ان کے ذکر کو سننا چاہتے ہیں جن کا ذکر کم ہوتا ہے. جی ابھی 2-3 دن پہلے امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور ساری جگہوں پر، ساری امام بارگاہوں میں، ساری مسجدوں میں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اور ان کے مصائب کا ذکر ہوا ہے. اور اسی طرح سے آپ ون ٹی وی کے پر دیکھیں 15 رمضان المبارک کے پہلے
जितने प्रोग्राम आपको मिलेंगे उन प्रोग्राम्स में इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा ज़रूर मिलेगा। इंशाअल्लाह आप इंतज़ार कीजिए, रमज़ानुल मुबारक में तफसीली प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाए। और इस सिलसिले में अगर आप मज़ीद तफसील चाहें तो आप बेहतरीन तरीक़ा है, विन को आप लिख कर भेज दीजिए। विन के पास जो किताबें इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ हैं वो सब आपके दिए हुए पते के ऊपर इरसाल कर दी जाएंगी। इंशाअल्लाह उन किताबों को पढ़ लीजिए और अपने इल्म में मज़ीद इजाफा फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शुजाब बाज़िज़वी है, मैं हरदोई से हूँ। मेरा सवाल ये है कि सुनने में आया है कि क्या जो लोग मोबाइल से दुआएं पढ़ते हैं उसका सवाब नहीं मिलता है, इसकी तस्दीक करें। तो ये मोबाइल पे जो दुआएं हैं फीड की हुई होती हैं, ऐप्स होते हैं, उसमें अगर दुआ पढ़ते हैं, किसी ने सुन लिया इन्होंने कि दुआ कबूल नहीं होती। नहीं, यकीनन आप तो अभी इराक़ होके आए हैं जी, आपने देखा होगा सारे मोमिनीन, सारे उलमाए किराम, और अभी तो आप अगर मक्के और मदीने चले जाएं तो उन की बिना पर किताबें तो ले नहीं जा पाते जी। तो यही मोबाइल के ऐप्स ज़रिया बनते हैं, लोग दुआएं पढ़ते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, अगर मोबाइल पर दुआ या मोबाइल पर कुरान मजीद पढ़ा जाए तो जो सवाब किताब में पढ़ने का है वही सवाब यहाँ भी उसको हासिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। मेरा नाम महक है, मेरे हस्बैंड का नाम अरबाज है, मैं हैदराबाद में रहती हूँ। मौलाना साहब से ये पूछना था कि मेरे शोहर की दो शादियाँ हुए, दो शादी होने पहली जो शादी उसकी उन्होंने बताए नहीं कि उन्होंने ऐसे शादी कर लिया। अभी उस बारे में उनसे मालूम करना है कि ये कैसा करे तो क्या सही रहता। उनकी पहली बीवी नहीं रहते, आते चले आते आते चले जाते। शरायत के साथ में अगर दो शादियाँ की हैं तो कोई ऐब नहीं है, लेकिन शर्तों के साथ में अगर की हैं तो, लेकिन इनको नहीं बताया दूसरी शादी इनकी थी तो ये झूठ बोला उनसे या कोई बात छुपाई इनसे, और अब जो इनका मसला है। बहरहाल अभी तो जो हो चुका है जी, उसकी गुफ्तगू या अब कोई फैसला कुन बात तो एक तरफ की बात सुन के नहीं की जा सकती, लेकिन कोशिश करें कि अपने हक़ का मुतालबा करते हुए अपने शौहर से बात करें, और जो इस्लामी शराइत हैं उनके मुताबिक शौहर अगर दोनों बीवियों को उनके हुकूक दे रहा है तो इंशाअल्लाह दोनों की ज़िंदगी खुशहाल भी होगी और अल्लाह की खुशनुदी का सबब भी बनेगी। इसी के साथ जा रहे हैं नाज़रीन कराम बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, अभी हाजिर होते हैं।